لیکن اسپیکر صاحب قاصر رہے ملک کے وزیر اعظم کو نام لے لے کر دھمکیاں دینے سے اور گالیاں دینے سے۔ یہ آج ملک کے پارلیمان کی حیثیت ہے۔ اب سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، جو کچھ اعتماد کے ووٹ میں ہوا، اب ہم شکایت کریں تو کس سے کریں؟ میں تو ذاتی طور پہ سوچ رہا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر کو لکھوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مداخلت سیاست میں نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے وہ سریعاً اس کی خلاف ورزی ہے۔ کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا، اور اب 12 تاریخ کو سینٹ چیئرمین کا بھی الیکشن ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے سینٹ چیئرمین کے الیکشن کی طرح اعتماد کا ووٹ لیا گیا تھا، عدم اعتماد کا سینٹ چیئرمین کے خلاف، جو کچھ اس میں ہوا اس قسم کی دھند جو ہے وہ اس الیکشن میں نہیں آئے گی۔ ورنہ یہ 2018 سے ایک سلسلہ ہے الیکشنوں کا جو اتنا متنازع ہے کہ تمام سابقہ جو ریکارڈ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی قانون، آئین، اخلاقی قدروں کی پرواہ اب ختم ہو چکی ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ آج ملک کے معاملات، ملک کے مسائل انہی الیکشنوں کو، انہی پارلیمان کی روایات کو، انہی اخلاقی قدروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم واپس آئین کے راستے پر نہیں جائیں گے، قانون کے راستے پر نہیں جائیں گے تو ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات بڑی واضح ہے، یہی بات پی ڈی ایم کر رہی ہے۔ کل 7 گھنٹے کا اجلاس ہوا اور زیادہ باتیں وہاں پر یہی ہوئیں کہ کس طرح ملک کے معاملات کو واپس رائے راست پر ڈالا جا سکتا ہے اور اس کے لیے پی ڈی ایم کیا کردار ادا کرے گی۔ یہ واحد نقطہ ہے۔ یہ حکومت جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے پورا پاکستان جانتا ہے۔ آج وزیر اعظم وہ شخص ہے جس کا اپنا وزیر خزانہ اپنے ہی ایم این ایز کے ہاتھوں شکست کھا گیا، لیکن نہ ان کو شرم آئی، نہ ان کے وزیر خزانہ کو شرم آئی کہ استعفیٰ ہی دے دیتے۔ دنیا میں روایت ہوتی ہے، ایک سٹنگ منسٹر جب ہار جائے الیکشن تو استعفیٰ دے دیتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ایسی روایت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی۔ انہی روایات پر، انہی اخلاقی قدروں پر ملک چلتے ہیں۔ پارلیمان اسی لیے ہوتا ہے، اس کی روایات ہوتی ہیں کہ کس طرح ملک میں شائستگی سے، ملک میں ایک اخلاقی قدروں کے ساتھ، ملک میں تحمل سے حکومت کی جاتی ہے۔